ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ امریکی رکن کانگریس بریٹ شرمین نے امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیائی امور ایلس ویلس کے نام مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق خط لکھا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ 5 اگست کے بعد امریکہ نے کتنی مرتبہ سرکاری طور پر امریکی سفارتکاروں کے کشمیر کے دورے کی درخواست کی، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ بھارتی حکومت نے امریکی سفارتکاروں کو دورہ کشمیر کی اجازت نہیں دی۔ بریٹ شرمین نے خط میں کہا کہ میری درخواست ہے کہ اس معاملے پر محکمہ خارجہ اور کشمیر سے متعلق ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس آفس ایک جامع بریفنگ دے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا، سینئر صحافی بھارت بھوشن اور ایئر فورس کے سابق وائس ایئر مارشل کپل کاک سمیت سول سوسائٹی کے وفد نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد مودی حکومت کے حالات معمول پر ہونے والے دعوے کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو برفیلی جیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے، جس کی تصدیق اقوام متحدہ کی قراردادیں کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں چیمبر آف ٹریڈرز فیڈریشن نے غیر قانونی طور پر نظر بند تمام تاجروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیڈریشن کے صدر نیرج آنند نے جموں میں کہا کہ کشمیر میں حالات کے معمول پر لانے کے لیے ٹریڈرز کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی جانی چاہیے اور اس میں تمام متعلقہ فریقوں کو شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 111 روز کے دوران قابض فورسز کے ہاتھوں 36 افراد کے سفاکانہ قتل، 800 سے زائد کو زخمی اور 15,000 سے زائد کی گرفتاری کے باوجود بھارتی حکمران بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریاست میں حالات نارمل ہیں۔ اس چانکیائی پالیسی کا مقصد قابض فورسز کے مظالم کی پردہ پوشی کرنا اور دنیا کو گمراہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر انصاف پارٹی کے کنوینر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمد سلطان بٹ کی گفتگو۔ بعد کے مکروہ عزائم اور ظلم جبر کا آج 111واں دن ہے۔ قابض بھارتی فوجیوں کے لاک ڈاؤن کے دوران کشمیر عوام نے جس جوان مردی اور ثابت قدمی کے ساتھ بھارتی اقدامات کو مسترد کیا اور اب بھی جس ثابت قدمی کے ساتھ ان کے لاک ڈاؤن کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں اپنی مظلوم کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندوتوا کے پجاریوں کے ہاتھوں مظلوموں کا بہتا ہوا لہو، انسانیت کی تذلیل اور 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو محصور رکھنے کا مذموم اقدام اقوام عالم اور انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔